کیا لڑکا اور لڑکی دوست ہو سکتے ہیں؟ لبرل سوسائٹی کی پیداوار ہے کو ایجوکیشن. کوئی اسلام نے تھوڑی واجبات میں شامل کیا کو ایجوکیشن. لڑکا اور لڑکی اکیلے دو تنہا نہیں بیٹھ سکتے. یہاں تک اجازت ہے کہ ایک دفعہ وہ اس کو بغیر حجاب کے بھی دیکھ سکتا ہے. اچھا، میں تو پیار کی طرف جا رہی تھی، آپ نے تو دوستی پہ ہی روک دیا. ان لڑکیوں کی thousands آف ویڈیوز ڈیپ فیک کے ذریعے آلٹر کر کے پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو بہت سارے ٹاپکس ہیں، لیکن میرے خیال سے ہم اس پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں. کیا اسلام میں پیار کرنا جرم ہے؟ پیار کرنا، کس کے درمیان پیار؟ دیکھیں، جو ہماری یوتھ سمجھتی ہے پیار، ہم اسی لینگویج میں بات کرتے ہیں، جسے آپ آن لائن چیٹنگ کہہ لیں یا دوستی کہہ لیں، ڈیٹنگ کہہ لیں، ریلیشن شپس کہہ لیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ایکویژن ہے. کیونکہ آج کل تو پہلے یونیورسٹی میں ہوتا تھا یہ کام، اب تو اسکولز میں اور ہائی اسکول میں تو بہت کامن ہو چکا ہوا ہے. تو یونیورسٹی تک کی تو نوبت آتی نہیں، اب بہت ہم پروگریس کر گئے ہیں. تو آپ اس میں اسلام کی کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ جو چلتا پھرتا یہ پیار محبت اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ، یہ ظاہر ہے کہ اسلام اسے انڈورس نہیں کرتا اور اس کی تو گنجائش نہیں نکلتی. جو اس طرح اپوزٹ جینڈر میں جو محبت ہے، وہ جو سیم جینڈر ہے، ظاہر میں یہاں یہ بھی ایکسپلینیشن دے دوں کیونکہ اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے. سیم جینڈر میں تو ظاہر ڈفرینٹ ریلیشنس ہیں، جو محرم کے ریلیشن شپس ہیں یا بہن بھائی کے ہیں، ماں باپ کے ہیں، ڈفرینٹ اور بھی ریلیشن شپ ہیں جہاں پہ پیار محبت ایک لازمی عنصر ہے، ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جسے اسلام انکریج کرتا ہے. اس کے علاوہ جو اپوزٹ جینڈر ہے اس میں ظاہر ہے کہ جو شادی ہے، نکاح ہے، وہ ایک بہت متبرک ریلیشن شپ ہے جسے اسلام انکریج کرتا ہے. تو یہی ایک طرح کا طریقہ کار ہے یا ایک کانٹریکٹ ہے جسے اسلام انڈورس کرتا ہے. لیکن اس میں اللہ نے جو لڑکا اور لڑکی ہے ان کی پسند اور ان کی رضامندی کو اہمیت دی ہے اور وہ لازمی عنصر ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ کوئی راضی نہ ہو، لڑکا یا لڑکی دونوں میں سے کوئی بھی راضی نہ ہو انڈیپینڈنٹلی اور اس کا نکاح ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے. جبرن نکاح جو ہے یا کسی پریشر میں آ کے نکاح یا وہ کسی بھی طرح کا اس طرح کا نکاح جس میں کنسینٹ شامل نہ ہو، وہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. تو اسلام یہ باؤنڈریز دے رہا ہے. تو پسند جو ہے، پسند کرنا یا اس لیے چوز کرنا کہ نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کو دیکھنا، یہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی اور نگاہ سے دیکھنا کہ بس ریلیشن شپ رہے، نکاح دیکھا جائے گا، ہوتا رہے گا، یا ہم بس ونڈو شاپنگ ہی کرتے رہیں، شاپنگ کا ارادہ ہی نہ ہو، یا بس سوچے کبھی ہو جائے گی شاپنگ، جو کہ ہو رہا ہے اب کہ چیزیں لیٹ ہوتی جا رہی ہیں. جو حلال ریلیشن شپ ہے نکاح، وہ مشکل بنا دیا ہے معاشرے نے، اور جو حرام ریلیشن شپس ہیں جی وہ آسان ہیں. تو حرام ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ حرام ریلیشن شپ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن شپ، ان کے اندر اس طرح سے اتنی زیادہ فرینکنیس اور دوستی ہونا کہ جو نکاح کی نیت سے نہ ہو اور اتنا پرولونگ ہو جائے، یا یہ کوئی کہہ دے ہاں بھائی ہم نے کرنا ہے نکاح کبھی، اور اس کے لیے وہ سالوں یا مہینوں بس کیے جا رہے ہیں ریلیشن شپ، تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن دیکھیں نا، بہت ساری جگہوں پہ
اب آپ کالج لائف کی اگر پہلے میں کالج لائف کی بات کر لیتی ہوں. آپ اس ارادے سے تھوڑی جاتے ہیں کہ مجھے یہ لڑکا یا لڑکی پسند آ جائے گی بس. آپ اکثر یونیورسٹی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ پروجیکٹ ساتھ کرتے ہیں, آپ مطلب گروپ ورک کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں پیار ہو جاتا ہے اور وہ آپ سوچ کے نہیں آتے کہ میں نے یہاں پہ کوئی آنکھ مٹکا کرنا ہے, بس آپ کو کوئی اچھا لگ جاتا ہے نا, آپ کو اگلے کی پرسنالٹی عادات سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور پھر لو ہو جاتا ہے. تو یہاں سے کچھ آگے بات بڑھتی ہے. تو پھر اب کیا کریں, مطلب پھر کیا کریں؟ نہیں, وہ جو انٹریکشن ہے نا لڑکا اور لڑکی کا ایسے ٹائم میں جب ظاہر آپ اس نیت سے نہیں آئے ہوئے کہ آپ نے کوئی نکاح کرنا ہے یا آپ اس نیت سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کر رہے, تو اس وقت اپنے آپ کو باؤنڈریز میں رکھنا ضروری ہے. اب باؤنڈریز سے کیا مراد ہے کہ جو ایک سوال ہوتا ہے کیا لڑکا اور لڑکی آپس میں بات ہی نہیں کر سکتے؟ تو لڑکا اور لڑکی بات کر سکتے ہیں لیکن صرف کام کی بات, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ نے کہا پروجیکٹ جو ہے اس پہ ساتھ کام کر رہے ہیں, گروپ ہے, اس میں انہوں نے چند لڑکے بھی رکھے یونیورسٹی نے اور لڑکیوں کو بھی رکھا, تو اس میں ہے کوئی, اس میں آپ صرف کام کی بات کے حساب سے انٹریکٹ کریں, آپ کی کوئی اور نیت نہیں ہے. دیکھیں انما الاعمال بالنیات, نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ, تو غلط نیت نہیں ہے اور باؤنڈری سے باہر نہیں نکلتے. ہر چیز کو آپ اپنی نظر میں اور اللہ کی نظر میں جسٹیفائی کر سکیں کہ یہ کام ہی کی بات تھی, کام کی بات کے نام پہ اور ہنسی ٹٹے ہو رہے ہیں اور آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں بات چیت چل رہی ہو, ادھر کی بھی بات ادھر کی بھی بات کی, یہ سب اسلام اس کو الاؤ نہیں کرتا. ہاں, کام ہی کے لیے سنجیدگی سے لائبریری میں بیٹھ کے, کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھ کے, پبلک سیٹنگ میں جہاں اور لوگ بھی ہوں. ایک تو تنہا آپ نہیں بیٹھ سکتے, لڑکا اور لڑکی اکیلے دو تنہا نہیں بیٹھ سکتے. مطلب تنہا سے کیا مطلب کسی یعنی کہ میٹنگ روم میں, کسی میٹنگ روم میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے. اچھا. جب وہ کسی رشتے میں نہیں ہے, ایسا حلال رشتہ جو جسے اسلام انڈورس کرتا ہے, اگر وہ اس میں نہیں ہے اور ایک دوسرے کے نامحرم ہیں تو وہ اکیلے ایک سیٹنگ میں نہیں بیٹھ سکتے. وہاں کسی تیسرے کا ہونا ضروری ہے, اور وہ تیسرا ضروری ہے کہ کوئی ایسا ہو جو معتبر ہو. اب یہ کہ 3-4 لڑکے ہوں اسی میں ایک لڑکی بیٹھ جائے کہ بھئی ہم تنہا نہیں ہیں, نہیں, یہ بھی غلط ہے. اچھا, ظاہر ہے, کیونکہ یہ جگہیں ہیں جو بہت فرٹائل ہیں شیطان کی انٹرونشن کے لیے اور شیطانی خیالات کے لیے اور بہکنے کے لیے اور چیزوں کو غلط ڈائریکشنز میں لے جانے کے لیے. آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہی ہے, کیونکہ دیکھیں پاکستان میں یا بہت ساری جگہوں پہ, یہاں پہ بھی آسٹریلیا میں بھی بہت سے ایسی یونیورسٹیز ہیں جو میل ڈومینیٹڈ پروفیشنز ہیں, جیسے IT. اور میں خود ایک جگہ پڑھ چکی ہوں جہاں پہ صرف 2 لڑکیاں تھیں پوری کلاس میں. تو اب جب گروپ ورک ہوتا تھا تو میرے ساتھ گروپ میں 4 اور لڑکے تھے, میں اکیلی لڑکی ہوتی تھی. اور اس طرح مطلب میں خود یہ دیکھ چکی ہوں, وہ بیچاری وہ جو دوسری تھی وہ بھی ایک ہی تھی, باقی سارے گروپس لڑکوں کے تھے. تو اب بھائی کیا کریں پھر؟ اب دیکھیں نا, اس میں پھر آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے, اپنی باؤنڈریز خود مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے. آپ ٹیچر سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ میں جو ہوں زیادہ کمفرٹیبل ہوں کہ جو دوسری لڑکی ہے اسے بھی میرے گروپ میں ساتھ ایڈ کر دیا جائے. اور جہاں پہ اس بات کو, اور جیسے یہاں کا معاشرہ ان باتوں کو وہ نہیں کرتا, لیکن وہ آپ کی چوائس کو اور آپ کی کمفرٹ زون کو, آپ کی مینٹل ہیلتھ کو, ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو وہ اگر آپ یہ کہیں بھائی میں جو ہوں بہت اوور ویلم فیل کرتی ہوں, میری مینٹل ہیلتھ جو ہے سے وہ ہوتی ہے, بہت سارے آپ ایسے دنیاوی ریزنس بنا سکتے ہیں ٹو کنونس دیم. when there is a will there is a way. تو وہ پھر وہ کر دیں گے کہ آپ کو اسی گروپ سیٹنگ میں کر دیں, اس میں. اچھا, بالفرض کہ کوئی ایسا آ گیا آپ کا ٹیچر جو بہت ہی ضد میں آ کے وہ کہ نہیں آپ نے الگ 3 لڑکوں کے ساتھ ہی کرنا ہے, تو پھر آپ وہ اگین بہت ساری باؤنڈریز ایسی وہ کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ میٹ اپ لائبریری میں ہی کریں, میٹ اپ ایک کیفے میں ہی کریں, میٹ اپ آن لائن کریں جو کسی ایسی سیٹنگ میں, اور اس میں آپ اپنے کسی بھی XYZ کو ساتھ جوائن کروا سکتے ہیں, یا پیچھے بیک گراؤنڈ میں اور لوگ ہیں تو اٹس فائن. اور پھر آپ نے خود اپنا
بیہیویئر اپنا طریقہ کار مینٹین رکھنا ہے کہ میں کسی حرام ایکٹیویٹی میں نہیں آؤں, میں کوئی ایسا غلط سگنل نہ دوں, تو اپنے بردباری کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے ساتھ چیزوں کو طریقے سے لے کر چلتے ہوئے آپ آرام سے چیزیں مینٹین رکھ سکتے ہیں. تو میری نیت تو صاف ہے, میں تو بھائی ان کے ساتھ پروجیکٹ پہ ہی کام کر رہی ہوں. نیت بھی صاف ہو اور آپ نے اپنے ایکشنز کو بھی تھوڑا بہت محتاط ہو کر لے کر چلنا ہے کہ میرے کسی ایکشن سے ان کو کوئی غلط سگنلز نہ جائیں, کیونکہ وہ کچھ ہر ایک تو نہیں, آپ کی نیت تو ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے سامنے والے کی نہ ہو اور وہ پک کرنے کی اس میں ہو کہ بس کوئی چیز ایسی ہو اور وہ اسے پک کریں اور اسے وجہ بنا کر کسی بھی طریقے سے آپ کو پریشان کریں. فار انسٹنس دیکھیں, آئے دن ہمارے ایسٹرن سوسائٹی میں, پاکستان میں, انڈیا میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں جہاں لڑکیوں کو ہراس کیا جاتا ہے, لڑکیاں اکیلے نہیں جاتی, کسی وجہ سے اسی طرح ہوئی آپس میں بات, لڑکی انٹرسٹڈ نہیں بھی ہے, اس نے اپروچ کیا, لڑکی نے منع کیا, وہ اسی بات کو ایشو بنا کر اور اس کے خلاف کچھ بھی ایکشن لے لیتے ہیں جو کہ غلط ہے. لیکن یہ صرف وہاں کی سوسائٹی کے مسائل نہیں ہیں. ابھی یہاں پہ سڈنی میں ایک انگریزوں کا, جو گورے ہیں بالکل کمپلیٹلی فارنرز تو ہمارے لیے انڈیا پاکستان کے لیے, یہاں کے لوکلز, ان کا ایک گروپ تھا یونیورسٹی کا, بالکل آپس میں اسی طرح دوستی تھی, اور جیسے ظاہر ہے ان کے ہاں تو کوئی باؤنڈریز نہیں ہے لیکن وہ سب دوست تھے. ان میں ایک کپل تھا اور باقی لڑکیاں بھی دوست تھے, اس میں لڑکے بھی دوست تھے, ایک گروپ تھا. ان لڑکیوں کی thousands آف پکچرز اور thousands آف ویڈیوز ڈیپ فیک کے ذریعے آلٹر کر کے پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دی. اچھا. اور چونکہ وہ ڈیپ فیک تھا تو ڈیپ فیک کا یہی پرابلم ہوتی ہے کہ آلدو آپ اسے جتنا بھی ڈینائی کریں, دیکھنے والا بھی سمجھ رہا ہو کہ ہاں بھائی یہ لڑکی ایسی نہیں ہے یا وہ ایسی نہیں ہے, اور بہت سے لوگ یہ نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے لیے اسٹرینجر ہے کہ لڑکی ایسی ہے یا نہیں ہے. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے کہ یہ اے آئی سے بنا ہوا ہے یا کسی ٹیکنالوجی سے بنا ہوا ہے, اور پھر وہ ایسی جگہوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جس میں ڈارک ویب شامل ہے, ایسی ویب سائٹس غلط شامل ہیں جہاں پہ وہ پھر عام ہو جاتی ہیں اور بس ایک طرح سے جنگل کی آگ کی طرح چیز پھیل جاتی. پھر جب اس کی انویسٹیگیشنز ہوئیں اور بہت ہائی لیول پہ ہوئیں, یہ ایک بڑا ہاٹ کیس رہا ہے پچھلے دنوں میں سڈنی میں, تو بالکل ان کا جو کلوز فرینڈ تھا لڑکا, اور جس پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتا تھا, کہ جو سب سے شریف نظر آتا تھا گروپ میں, یعنی ہی وڈ بی دا لاسٹ پرسن کے جس کے اوپر ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہو, اس کا یہ کام کارروائی کی اس نے کی. صحیح. اب اس میں کوئی ایسٹرن سوسائٹی کے نہیں تھے, کوئی وہاں کے کلچر کے نہیں تھے, اس کے باوجود ان لڑکیوں کو ہر طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ایسا نہیں کہ ہمارے ہی جو کلچر ہے اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہے, جو ماڈرن لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, سب کو اس چیز سے صحیح فرق پڑتا ہے. تو ان چیزوں سے ہی اسلام بچانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہماری گارڈ ریلز ہیں یا ہمارا فریم ورک ہمیں دے دیا گیا ہے ہماری حفاظت کے لیے. بالکل. تو سوال پھر وہیں واپس آ گیا, کیا لڑکا اور لڑکی دوست ہو سکتے ہیں؟ نہیں, لڑکا اور لڑکی ابھی تو پیار کی تو ابھی میں بات نہیں کری. پہلے تو میں معصوم دوستی, یعنی جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں پلیٹونک, نو اسٹرنگز اٹیچڈ, کوئی وہ والی فزیکل اور وہ سب ہے ہی نہیں, ایک معصوم دوستی. دوستی لڑکا اور لڑکی کا مطلب ہے کہ ایک مٹی کا تیل ہو یا گیس لائٹ ہو اور ساتھ میچ اسٹک یا آگ جو ہے وہ آپ ساتھ رکھ دیں. یہ مطلب ہے لڑکا لڑکی اور دوستی. یعنی آگ لگے گی, یعنی کچھ نہ کچھ غلط ہوگا ہی ہوگا, کیونکہ ان کی نیچر میں اٹریکشن جو ہے وہ رکھی گئی ہے. اور جب وہ اس طرح آپس میں بے تکلف ہونا ہی گناہ ہے اٹ سیلف ہی, مرد لڑکے اور لڑکی کے بیچ میں.
تو دوست نہیں ہو سکتے. ہاں ایک ورکنگ ریلیشن شپ کسی سیٹنگ میں ہو سکتا ہے, لیکن اس کی میں نے بتایا کہ بہت سیریس باؤنڈریز ہیں اور ان کو مینٹین رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ اگر مینٹین رکھ کے صرف کام کی بات کی جائے بس اتنا جائز. تو پھر تو یونیورسٹی میں اب جینڈر بیسس پہ فرینڈ بنائیں, اس کا مطلب ہے بالکل بالکل لڑکیوں کے ہی ساتھ دوستیاں کریں. لڑکیاں یہ میری یونیورسٹی کے بات ہے جہاں پہ یہ عام چیز تھی, جہاں مجھ سے اس طرح لڑکیاں بات کرتی تھیں اور وہ مجھے کہتی تھیں کہ بھائی تم اتنی زیادہ اسٹرکٹ ہو. تو میں یہ جواب یہ دیتی تھی, چاہے لڑکیوں چاہے لڑکیاں, ان کو کہ اللہ نے لڑکیاں بنائی ہیں تاکہ لڑکیاں ان سے دوستی کریں, لڑکے بنائے ہیں تاکہ لڑکے ان سے دوستی کریں. تو پھر کو ایجوکیشن کیوں ہے دوستی نہیں بنائی؟ تو پھر کو ایجوکیشن لبرل سوسائٹی کی پیداوار ہے کو ایجوکیشن. کوئی اسلام نے تھوڑی واجبات میں شامل کیا کو ایجوکیشن. ٹھیک ہے چلیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں یہ لاجیکل بات ہے. یہ میرا سوال میں آئی گیس جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اب ہمارا سیٹ اپ ایسا ہی ہے, اور بہت ساری ایران میں اور باقی بھی مسلم کنٹریز دیکھ لیں, اس میں یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن ہے, خواتین اپنے حجاب میں ہیں, ٹھیک ہے سب ہے, لیکن یہ کیسے پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہے کہ آپ بھائی پروجیکٹ ورک پہ کام کر رہے ہیں, آپ ساتھ پریزنٹیشنس کر رہے ہیں, اسائنمنٹس کر رہے ہیں, لیکن دوستی نہیں ہے. یہ ہم اتنے کوئی روبوٹس تو ہیں نہیں کہ ہم اتنی باؤنڈریز اس طرح کی بنائیں. مطلب اسمال ٹاک تو دیکھیں میٹنگ میں بھی ہوتی ہے. میں آفس میں کام کرتی ہوں آدمیوں کے ساتھ, تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ میٹنگ اسٹارٹ ہوئی تو ہم نے مدعے کی بات فوراً کی. ہم ایک دوسرے سے حال احوال ادھر ادھر ویکینڈ پہ کیا کیا اپنا بتاتے ہیں, تو پھر وہ بھی نہ کریں. نہیں یہ نہیں ہے. اسمال ٹاک میں اتنا ہی ہے جتنی اسمال ٹاک ابھی آپ نے یہ شروع ہو کے کی کہ سلام دعا حال چال, بس کہ کیا کیسے ہیں آپ, کیسے ہیں, اینڈ دین کم ٹو دا پوائنٹ. آپ اپنے مدعے کی بات پہ آ گئے, بس اتنی اجازت ہے. یہ کیا ہوا, ویکینڈ کیسا ہوا, کیا ہوا, یہ سب لڑکیوں سے کریں لڑکیاں, لڑکے لڑکوں سے کریں. اچھا. اور اس کے باقی آپ کو اگر اپوزٹ جینڈر سے بہت گفتگو کا شوق ہے, بہت ان کے بارے میں جاننے کا شوق ہے, ریلیشن شپ بنانے کا شوق ہے, جو کہ فطرت میں ہے, اس کے لیے حلال رشتے موجود ہیں ان سے, اور ایک حلال رشتہ بنائیں نکاح کے ذریعے سے, اور وہاں سے اس ریکوائرمنٹ کو پورا کریں. اچھا, میں تو پیار کی طرف جا رہی تھی, آپ نے تو دوستی پہ ہی روک دیا. بالکل, کیونکہ دوستی ہی اس کا پہلی سیڑھی ہے جو الٹیمیٹلی اس مسئلے تک لے کے جاتی ہے. اور آپ تو دوستی کی بات کری, ایک عام طریقہ کار ہے اسی طرح کالج یونیورسٹی سیٹنگس میں کہ جی منہ بولے بھائی. جی میں ادھر بھی آنے لگی تھی, آپ نے میرا مائنڈ ریڈ کر لیا. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی اس میں کہ کچھ لڑکیاں آلریڈی نا کمیٹڈ ہوتی ہیں, منگنی ہوئی ہے یا ریلیشن شپ میں ہے, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ میرا منہ بھولا بھائی ہے, میرا تو ہسبینڈ, میرا تو منگیتر بھی ہے یا منگیتر ہے میری جو بھی, تو میں کیوں اس میں انٹرسٹڈ ہوں گی یا ہوں گا, یہ تو منہ بولی بہن یا بھائی ہے. اور واقعی وہ کچھ تو جینوئن بھی ہوتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے, اور جینوئن نہیں ہوتے. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے, تو یہ اپنے دل کے بہلانے کو اور دوسروں کو بہلانے کے لیے یہ ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے. کافی ایسے شاید آپ کی نظر سے گزرے ہوں, یعنی ہمارے تو گزرے ہیں کہ وہ منہ بولی بہنیں اور بھائی آپس میں پھر گل کھلاتے ہیں. تو وہ گل کیوں کھلتے ہیں کہ جب وہاں پہ بیج بویا جائے گا, پانی دیا جائے گا, وہ کیونکہ وہی میں نے بات کہا نا, آگ اور لکڑی کو جمع کرنے جیسی بات ہے لڑکا اور لڑکی کو ایک ساتھ جمع کرنا. فطرت میں ہوں گے, آگ اور لکڑی کو جمع کریں گے تو کیا ہوگا, پھول کھل جائیں گے, پانی برس جائے گا. فطرت کیا ہے لکڑی اور آگ کی, کیا ہوگا, آگ لگے گی, ڈیزاسٹر ہوگا. وہ چینج نہیں ہو سکتا. وہ چاہے اب جتنے بھی جینڈر ایشوز آ رہے ہیں, چاہے جتنے بھی وہ آ رہے ہیں, وہ بھی انہی غلط طریقوں کو فالو کرنے کی وجہ سے آ رہے ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہم نے حالانکہ کیا ہے LGBTQ پہ ایک پروگرام, اس آسپیکٹ سے بھی کریں گے کہ اس کے وجوہات کیا ہوتی ہیں. اسپیشلی ہماری مسلم سوسائٹی میں یا مسلم فیملیز میں اگر ایسے ریلیشن شپس یا ایسے جینڈر ڈسفوریا کا شکار ہو رہے ہیں بچے,
تو اس کی وجوہات کیا ہیں. تو ون آف دا ریزن یہ ہے کہ اس طرح سے غلط طریق الٹی گنگا بہانا. یہی میں نے کہا نا کہ دوستی سیٹنگ میں رکھیں کہ لڑکی اور لڑکی کی, لڑکے اور لڑکی کی, لڑکے اور لڑکے کی. اور جب آپ نے اس طرح کا ریلیشن شپ چاہیے جو پیار محبت والا, تو وہ اپوزٹ جینڈر میں. یہاں الٹی گنگا بہاتے ہیں کہ دوستی لڑکے اور لڑکی کی کیا ہے, کیا دوستی نہیں کر سکتے, کیا دوستی ہی نہیں وہ ہے, یہ کون سے دور کی باتیں کریں, ہم سب دوست ہو سکتے ہیں. اچھا دوستی ادھر کرنی ہے اور پیار محبت سیم جینڈر میں کرنا, کیا دوغلی پالیسی ہے. کیوں کہ فطرت کے خلاف جانا ہے. فطرت یہ کہہ رہی ہے کہ دوستیاں سیم جینڈر میں کرو, تم اس میں کمفرٹ زون میں ہوگے, تم اس میں لائک مائنڈیڈ ہو, تم اس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہو, تم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اس طرح سے کرتے ہو کہ جو دوستی کی ضروریات ہیں. دوستی کی ضروریات یہ ہوتی ہے کہ وہ سیم ہونی چاہیے, سملیرٹی ہونی چاہیے. اور یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی اپوزٹ سیکس کا, اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ دونوں اپوزٹ ہوں. یہاں اپوزٹ اٹریکٹ کرتا ہے, دونوں ایک دوسرے کو اپوزٹ ہونا کمپلیمنٹ کرتا ہے. چلو ٹھیک ہے, یہ بھی بات صحیح سمجھ آتی ہے. لیکن میں پھر سے میری نا سوئی اٹک گئی ہے ادھر دوستی پہ. تو اگر دیکھیں دوستی ہے اور اس میں کوئی فضول باتیں نہیں ہو رہی, بیہودہ گفتگو نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, آپ پروجیکٹ ورک کر رہے ہیں یا یونیورسٹی یا آفس جو بھی کام کر رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ تبادلہ خیال کرتے ہیں, ورلڈ ویوز ہو گئے یا جو چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں, اب ان موضوعات پہ بات کر رہے ہیں یا کنسٹرکٹیو باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ بھی تو ایک ایکسچینج آف آئیڈیاز ہے نا. تو اس میں کوئی حرج ہے اگر کسی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے, سنجیدہ گفتگو کسی ضرورت کے تحت ہو رہی ہے, بلا ضرورت اس کی بھی گنجائش ہے, لیکن اگر ضرورت کے تحت سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, اسٹرکٹلی سنجیدہ گفتگو وہ کی جا سکتی ہے, لیکن اگین اکیلے میں نہیں, ٹھیک ہے, ان پریزنس آف ادر پیپل وہ کی جا سکتی ہے. اچھا, جیسے آپ نے دیکھا ہے اسلامک ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں, ان میں میل بھی لوگ موجود ہوتے ہیں, فیمیل بھی ہوتے ہیں, وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہوتے ہیں جی. یا اسی طرح بھی یہ سیٹنگ ہے, ہم کر رہے ہیں بات, اسی میں اگر کوئی کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا میل ریپرزینٹیٹیو آئے وہ ڈسکشن میں شامل ہو, اٹس فائن, کیونکہ یہاں پیورلی ایک مقصد ہے اور اس سے, اور یہاں بھی ہم باؤنڈریز کو مینٹین کریں گے. یہاں جو شرعی حدود و قیود ہیں, حجاب کا ہونا, فاصلے سے رہنا, فاصلے پہ بیٹھنا, اپنی طریقہ کار کو اس طرح نہ رکھنا کہ دوسرے کو لبھانے کا سبب بنے یا لبھانے کی نیت نہ ہو, کہیں سے لگ رہا ہو کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے کو انٹریگ کرنے کا باعث بنے, تو وہ چیز, ان چیزوں کو کنٹرول کرنا. اور اس کے بعد جو بڑا سوال ہے کہ یہ سب چیزیں ہم نے کی, سارے پری ریکوزٹس کا خیال رکھا, اور پھر بھی اگر آگ لگ گئی, کیونکہ لکڑی اور آگ قریب آئے تو آگ لگے گی, تو اگر وہ چنگاری کہیں سے ادھر لپک کے آ گیا شعلہ اور آگ لگ گئی, ٹھیک ہے, یعنی ہو گئی محبت. اس سب کے باوجود یہاں یہ بات ضروری ہے سمجھنا, یہ ہے باریک لائن جس کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے, جو معصومین علیہ السلام کے ادوار میں ہوئی بھی, کہ ایک صحابی یا اس زمانے کا ایک نوجوان رسول کے پاس آتا ہے, امام کے پاس آتا ہے, اور کہتا ہے کہ مجھے فلاں قبیلے کی فلاں لڑکی پسند ہے. دیکھیں یہ جملہ جو ہے اس میں کتنے سارے کویسچنس ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ وہ اسلام کے بعد آیا ہے اور اسلام کا فالوور ہے, رسول کے پاس آیا ہے, امام کے پاس ہے, تو وہ اور اس وقت پھر پردے کا رواج عام تھا, تو وہ پردے میں ہی ہے, پھر کیسے پسند آ گئی؟ نقاب تو نہیں کرتی ہوں گی نا, نقاب نہیں کیا تو وہ بھی تو تھا نا, آپس میں فاصلہ بھی ہوگا, کیسے مطلب انٹریکشن تو ہوئی نا, کچھ ایسا ہوا کہ اس نے دیکھا, کچھ چیز پسند آئی, چاہے نقاب نہ کرتی ہو یا ہو سکتا ہے نقاب میں بھی ہو. مجھے ایسے لگتا ہے یہ والی جو ہے نا قصے اور سٹوریز, اور یہ انڈین مووی کی طرح کے ہوتے ہیں کہ بس جیسے وہ
ہوا چلی اور اس کی زلفیں اڑی ہیروئن کی اور ایک دم سے انہوں نے دیکھا انہیں پیار ہو گیا. یہ مگر آپ کو نا اب ہوتا ہے کہ آپ کو اگلے کو جاننا ہوتا ہے, اس کی تھوڑی سی عادات. نہیں وہ نہیں ہوتا کہ زلفیں اڑی ہوں پیار ہو گیا. زلفیں تو اڑی نہیں رہی, وہ تو حجاب میں, وہ تو بالکل عرب کا حجاب کری نا. ہاں اس سے تو نہیں پیار ہو رہا. پیار یہ انٹریکشن, کچھ اس نے ایسا سفر پہ ساتھ گئے ہوں حج کے موقع پہ, ذرا قافلے جاتے تھے, مرد عورتیں ساتھ ہوتے تھے, بہت سی ایسی انٹریکشنس ہیں جو مردوں اور عورتوں کی ہوتی تھیں, اور اس کی بنا پہ جو ہے وہ آپس میں ہو جاتی تھی محبت. تو محبت یا پسند, جی پسند, تو پھر وہ اس پسند کا اظہار کرتے تھے. تو اس پہ کبھی یہ واقعہ نہیں کہ اس طرح باؤنڈریز ہی میں وہ بیان کر رہے ہوں اور اس پہ آبجیکشن کیا ہو رسول نے یا امام نے. اچھا, تو باؤنڈریز میں رہتے ہوئے وہ میں نے کہا نا کہ سب چیزوں کی آپ نے رعایت کی, ساری حدود کا خیال رکھا, اس کے باوجود بھی اگر کوئی پسند آتا ہے, جیسے کہ وہی سیریس گفتگو ہو رہی ہے, اس نے اپنے ویوز شیئر کیے, اسی ویوز کی بنا پہ وہ پرسنالٹی اسے اچھی لگی, تو اس کی اجازت ہے. اس پہ کوئی یہ فتویٰ نہیں لگ جائے گا کہ قبائلی جو روایتیں ہیں کہ بس اب ان کو سنسار کر دیا جائے یا ان کا وہ جو کیا کہتے ہیں غیرت میں آ کے قتل کر دیا جائے. نہیں, اب کیا ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے پسند آ گئی, پسند تو ریکوائرمنٹ ہے, رضا تو ریکوائرمنٹ ہے نکاح کے لیے. اب نکاح ہو, نکاح ضروری ہے. نہیں نا, یہ تو بہت جلدی ہو گئی, کیونکہ اگر دیکھیں پسند آ گئی تو تھوڑا اب وہ تو بالکل اسکریچ دا سرفیس ہے نا. اب اس کی کیا آئیڈیلز ہیں, اس کو بچے چاہیے نہیں چاہیے, اس کو کب چاہیے, کیا اس کو کام کرنا پسند ہے, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا جاننے کی. آپ نے صحیح کہا یہ بات کہ یہ نہیں ہے کہ اب اگلی ملاقات میں یا فوراً مولوی کو بلا کے نکاح پڑھا دیں گے. یعنی نکاح اب ان کا ٹارگٹ ہو, لڑکا لڑکی کا, یا وہ اس نیت سے اسے ایکسپلور کر رہے, لیکن وہ بہت لمبی ایکسپلوریشن نہیں چل سکتی. کچھ ملاقاتوں کی اجازت اس نیت کے ساتھ اب اسلام دیتا ہے کہ وہ کچھ ملاقاتیں کریں, ایک دوسرے کو ایکسپلور کر لیں, مین آئیڈیاز جو ہیں وہ ڈسکس کر لیں کہ بھائی وہ ایک پیج پہ ہیں, لیکن صحیح نیت کے ساتھ, سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. یہاں تک اجازت ہے کہ ایک دفعہ وہ اس کو بغیر حجاب کے بھی دیکھ سکتا ہے. اچھا, ایک مرتبہ جس سے نکاح کا ارادہ ہو صحیح سے, تو اس کو وہ بغیر حجاب کے ایک ملاقات میں یا ایک نظر دیکھ سکتا ہے. اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن اب وہ بغیر اس کی ملاقاتیں شروع ہو جائیں اور وہ کہ بھائی چلو جی اجازت مل گئی, ایسا نہیں ہے. اچھا, جتنا تو یہ باؤنڈریز ہیں. تو یہ جو اکثر ہوتا ہے منگنی ہو جاتی ہے ہمارے خاندانوں میں, پھر وہ فون پہ جو باتیں کرتے ہیں, مطلب اکثر آپ نے سنا نا ارینج میرجز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں پھر جب ہماری منگنی ہوگی پھر بس کبھی کبھی ان کا فون آتا تھا, ہم بات کرتے تھے. پھر یعنی کہ یہ نہیں اجازت اس کی اسلامی قوانین کے مطابق. وہ بھی بس اتنی اجازت ہے جتنی میں نے بتایا, لڑکا اور لڑکی کی ہے وہ اس حساب سے کریں. یا یہ کہ نکاح ہونے والے اپنے ویوز شیئر کرنے کے حوالے سے, وہ جو ایک ہے بالکل کھلی چھٹی مل گئی ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس جیسے گویا میاں بیوی ہو گئے ہیں. اور اب تو ایکسٹریم ہو گیا جب سے یہ موبائل کے پیکیجز آ گئے ہیں اور نائٹ پیکیجز آ گئے ہیں, تو اس سے شادی سے پہلے ہی ساری باتیں ہو جاتی ہیں. شادی کے بعد کچھ کرنے کو ہی نہیں رہتی بات. کچھ ایکسپلوریشن شادی کے بعد کے لیے بھی چھوڑ دیں. سب کچھ پہلے ہی کر کے, سب جھگڑے بھی پہلے کر لو, محبت بھی پہلے کر لو, ساری چیزیں پہلے ہی کر لو. ہو یہ گیا ہے, معاشرہ ایسا بنا دیا گیا. جیسے میں نے کہا نا, حلال رشتہ مشکل کر دیا ہے, شادی مشکل ہے کیونکہ اس میں اتنا خرچہ ہے, اس میں اتنا خاندان کو انوالو کرو, اس میں خاندان سب سے بڑا ولن بن کے کھڑا ہو جائے گا. جائز رشتے کو بنانا مشکل ترین کر دیا. اور اس طرح کی دوستیاں اٹس فائن, یعنی ان کی نالج میں بھی ہوگا کہ اس طرح کی دوستیاں ہیں تو وہ صرف نظر کر دیں گے, یعنی اگنور کر دیں گے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہے, تو چلتا ہے, کوئی سیریس تو نہیں ہے نا. وہ سیریس ہوا تو کان کھڑے ہو گئے, حالانکہ بھائی سیریس ہونا چاہیے. نہیں, یہ جو الٹی گنگا بہا دی ہے, معاشرہ غلط روش پہ چل پڑا ہے, تو وہ اسی لیے ہے جیسے یہاں کا معاشرہ ہے, یا جیسے اب انڈیا کا ہو گیا ہے, یا پاکستان میں بھی اب جی ایلیٹ کلاس میں بھی, اور جو
لبرل کلاسز ہیں ان میں یہ وبا آ رہی ہے کہ جی لیو ان ریلیشن شپس اور سب کچھ ہو رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں, شادی کی ضرورت کیا ہے, تو اب عام جملہ کہا جاتا ہے. تو اسی لیے کہ سب کچھ شادی کے بغیر ہی ہو تو پھر شادی کی ضرورت کیا ہے, کیوں ہم ایک کمٹمنٹ کریں, کیوں ہم اپنے آپ کو ایک زنجیروں میں جکڑیں, معاہدے میں باندھیں, کیوں کریں جب اس کے بغیر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں معاشرتی طور پہ, تو ہم کیوں اس کے اندر. جو یہاں کی سوسائٹی ہے جن سے ہم یہ بیماریاں ہمارے معاشروں تک پہنچی ہیں, تو ان کا تو یہ عالم ہے کہ 16 سال گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی طرح لیو ان ریلیشن شپ میں رہے, 16 سال, اور پھر شادی کی, اور شادی کرنے کے بعد 1 مہینہ بھی ریلیشن شپ نہیں چل سکا. یہ سامنے کی ہماری بات ہے, سڈنی کا واقعہ, اور ایسے کئی واقعات ہوں گے جو آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ وہ شادی کے بعد بریک اپ ہو جاتا ہے یا شادی کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے, اس سے پہلے سالوں ریلیشن شپ صحیح چل رہا تھا. یہ کیا بات ہے؟ اس میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ جب حرام منہ کو لگ جاتا ہے تو حلال پہ راس نہیں آتا. اگر راجا گدھ آپ نے پڑھی ہو, بانو قدسیہ کی ایک کتاب, مشہور کتاب ہے, اس میں وہ یہی مین اس کا تھیم ہے کہ جو گدھ ہوتا ہے نا اس کو حرام کی عادت ہے, تو اس کے سامنے شکار ہوتا ہے, جو مر رہا ہے انسان وہ سامنے ہوتا ہے, کھا سکتا ہے اسے, وہ اتنا مزمحل اور اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ ریزسٹ بھی نہیں کر سکتا, اس کے اندر جان ہی نہیں ہوتی. نقاہت کے عالم میں اکثر تو بے ہوش بھی ہوتا ہے, لیکن وہ انتظار کرتا ہے وہیں بیٹھ کے گھنٹوں کہ پہلے یہ مر جائے, یہ مردار ہو جائے تو وہ مردار کھائے گا, کیونکہ اس کے منہ کو حرام لگا, اس کی فطرت حرام بن گئی, بنی ہوئی ہے, اس کی فطرت ہے. ایسے ہی انسان کو بھی کسی بھی معاملے میں اگر حرام کی عادت پڑ جائے تو پھر حلال اچھا نہیں لگتا, پھر حرام منہ کو لگ جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں, اس میں شراب بھی ہے, اس میں ڈرگس بھی ہیں, اس میں نظر کے بھی, نگاہ کے جو گناہ ہیں جو حرام ہیں وہ بھی ہیں, اس میں کانوں کے جو گناہ ہیں وہ بھی ہیں. جو گانوں کی عادت ہے, گانے سننے کی عادت, وہ کیا ہے؟ حرام کی عادت پڑ گئی. اب جو عام آوازیں ہیں وہ نہیں صحیح لگتی. یہ بات تو صحیح. جو ان کو شراب کی عادت پڑ گئی ان کی شراب نہیں چھوٹتی. تو لذتیں ہیں یہ. تو جو یعنی آپ دیکھیں کھانے میں بھی جو لذتیں ہیں جو جائز بھی ہیں, وہ بھی اگر حد سے تجاوز کر جائیں تو وہ اسی طرح مصیبت بن جاتی ہیں. جیسے ایک میٹھا کھانا ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں, لیکن اگر اس طرح منہ کو لگ جائے کہ حد سے تجاوز ہو جائے پھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا. تو یہ تو جائز, اس میں بھی باؤنڈریز کی ضرورت ہے. کجا یہ کہ ناجائز ہو. تو یہ اصل چیز ہے کہ جس کو حرام کی عادت پڑ جائے تو پھر حلال اس کو حلق سے نہیں اترتا. یہی ریلیشن شپس میں کہ چونکہ حرام کی عادت پڑ گئی تو اب حلال 1 مہینے بھی برداشت نہیں ہو, کیونکہ اب وہ حلال ہو گیا. جیسے یہاں پہ ہم حلال گوشت کھاتے ہیں, مسلمان ہیں ٹھیک ہے, ڈھونڈ کے اور وہ لے کے کھاتے ہیں, تو میجورٹی یہاں پہ جگہوں پہ حلال گوشت ہی ملتا ہے. جو عام بیف مل رہا ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے, حلال طریقے سے آیا ہوا ہوتا ہے, لیکن میجورٹی جگہ پہ وہ ڈکلیئر نہیں کرتے, کیونکہ پھر جو نان مسلم ہیں کئی جنہوں نے یہ ہی ضد باندھی ہوئی ہے کہ ہم حلال نہیں کھائیں گے, کیونکہ وہ بس انہیں ضد ہے حلال سے. تو یہ چیز ہو جاتی ہے. ایک مین وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو آوارہ گردی کی اور باؤنڈری میں نہ رہنے کی عادت پڑ جائے تو پھر جب اسے باؤنڈری میں لایا جائے گا, نکاح باؤنڈری ہے, ان کا کانٹریکٹ ہے, ان کی بھی جو شادی ہے جو یہاں ہوتی ہے جو لیگلی ہے میرج, اس میں بہت ساری شرائط ہیں, بہت ساری باؤنڈریز ہیں, صحیح طریقہ کار ہے, اس سے چلنا پڑتا ہے. وہ پھر مشکل لگتا ہے, رسپانسبلٹی ہے, کمٹمنٹ ہے, اس سے بھاگتے ہیں وہ. تو بس کھلا چھوڑ دو, جیسے جانور کو کھلا چھوڑے رہنے کی عادت ہو جائے تو وہ پھر
اندر نہیں رہ سکتا باؤنڈری کے اندر. ایسے ہی انسان کی بھی فطرت ہے. اگر اسے جانور کی فطرت کی طرز پہ بہکنے کی اور بگڑنے کی گنجائش دے دی جائے اور چھوڑ دیا جائے تو وہ بے مہار اونٹ کی طرح پھر اس پہ مہار ڈالی جائے تو اسے برداشت نہیں ہوگا. تو انسان کا نفس ایسا ہی ہے. انسان کے نفس میں پروردگار عالم نے جانور کی بھی خصوصیات رکھی. جتنی دنیاوی ہماری ضروریات ہیں یا خواہشات ہیں یا شہوات ہیں وہ سب جانور کے اس سے آئیں. اور انسان کے اندر پروردگار عالم نے الوہی جو عالم بالا سے آئی ہوئی ہماری روح ہے اس کی خصوصیات بھی ہیں, جو روحانی کمالات ہیں وہ بھی ہیں. تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اس طرف اپنے آپ کو بلند کرتا ہے, روحانی کمالات کی طرف انہیں بڑھاتا ہے, اس کی طرف بڑھتا ہے, یا اپنی ان شہوات کو یا خواہشات کو ہوا دے دے کے ان کی آگ تیز کیے جاتا ہے. تو اللہ نے اختیار دے دیا نا انسان کو, چوائس کرے, اب انتخاب کرے. تو اس لیے حلال رشتہ جو ہے وہ چوز کریں, حلال راستہ چوز کریں, حلال پہ قناعت کریں, حلال پہ اکتفا کریں, بہانے نہ ڈھونڈیں. جیسے آج کل یہ بھی ٹرینڈ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ایک ہمارے پاس کافی اس کی بھی ڈیمانڈ آئی ہے, اور کہ یہ جو 4 شادیاں جی یہ تو اس کے نام پہ تو ہمیشہ سے اس کو ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے کرنا. تو وہ ایک طرح سے اسی طرح کے جو یعنی بلا ضرورت اگر ہو اور اپنی یہ نفسانی خواہشات یا شہوات جو ہیں ان کو ایک بس ایک ربن باندھنے کے لیے کہ اس کو تاکہ حلال کے اس میں لے آئیں, تو اس میں بہت حدود و قیود پروردگار عالم نے نافذ کی ہیں. سب جہاں حکم دیا وہاں یہ کہا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو مگر تم انصاف نہیں کر سکو, ساتھ کہا ہے. تو اگر انصاف کر سکتے, تو انصاف شرط ہے, اس کی بات کون کرتا ہے. تو خیر وہ بھی آج کل کافی زیادہ ہر طرف سے اس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, تو اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ جو پروردگار عالم نے وضع کیا ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے. تو یعنی خلاصہ یہ کہ دائرہ اسلام میں دل پھینک عاشق بننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. تو عشق تو دور کی بات ہے, آپ دوستی ہی نہیں کر سکتے. مطلب ایک حدود میں رہ کے آپ نے, مرد اور عورت نے یا لڑکا اور لڑکی نے ان باؤنڈریز میں انٹریکٹ کرنا ہے, اور بڑے اسپیسیفک ایجنڈا کے تحت. عشق کی اجازت ہے, محبت کی اجازت ہے, پیار و محبت عشق سب کی اجازت ہے حلال طریقے سے, اور وہی ہے کہ کی نیت سے وہ اگنائٹ ہو, اور پھر آپ اسے مستقبل قریب ترین میں اسے حلال رشتے تک پہنچائیں. صحیح. اور اسی نیت سے انٹریکشن کریں. اس کی اجازت. صحیح. اور انسان ہر ایک اپنی نیت کا خود ذمہ دار ہے, وہ جانتا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو کیا ہے, وہ اس کا کیا موٹیو ہے اس کے پیچھے, کیا وہ چسکے لینے کی نیت سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اپوزٹ جینڈر کے ساتھ, یا واقعی کچھ ہے, مطلب آگے کوئی مستقبل کا ارادہ ہے. جی. تو اپنے آپ کو ٹٹولیں, اپنے آپ کو ان باؤنڈریز کے اندر رکھیں جہاں وہ نفس باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, اسے وہاں پہ تنبیہ کریں, اسے وہاں پہ دھتکاریں, اسے وہاں پہ ڈانٹیں ڈپٹیں, اسے واپس باؤنڈری میں لائیں, اور جلدی سے جلدی اسے حلال رشتے کے ذریعے سے قابو کریں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ لڑکا اور لڑکی کی دوستی کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. جو دوستی ہے وہ سیم جینڈر سے ہی ہے, فرینڈشپ جسے آپ کہتے ہیں. تو یہ جو ہم اپنی اصطلاح میں سنتے ہیں, ہاں یہ میرا فرینڈ ہے یا میری فرینڈ ہے, تو یہ سلسلہ نہیں ہے. تو خیر ہم میرے خیال سے اس کو اب سمیٹتے ہیں, لیکن ایک آخری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ہم یہی سنتے رہے اپنے کالج یونیورسٹی میں کہ اس کے پیرنٹس بڑے کنزرویٹیو ہیں, پتہ ہے اس کو لڑکوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے پیرنٹس کو. تو ہم ان ماں باپ کو یا ان فیملیز کو
بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں یا دقیانوسی قسم کے بڑے کنزرویٹو سے ہیں, تو ان کو کوئی اچھا تو نہیں ہم اپنی سوسائٹی میں سمجھتے, کیونکہ ہماری سوسائٹی لبرلس کی سوسائٹی ہے, ہماری سوسائٹی بے دین لوگوں کی سوسائٹی, ہماری سوسائٹی کے نارمس بے دین لوگ بناتے ہیں, تو ان کے حساب سے تو ایسے ہی سمجھیں گے. وہ دینداروں کی جو دین کی جتنی باتیں ان کے متعلق ایسے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تو ایسے, وہ مذاق اڑایا جاتا ہے. وہ نہ دقیانوسی ہیں نہ وہ کنزرویٹو ہیں, وہ حیادار لوگ ہیں, باحیا لوگ ہیں, اور ان کی بیٹیاں باحیا ہیں جو ان حدود و قیود کا خیال رکھیں. باقی بے حیا ہیں. تو بے حیا کو آپ لبرل کہہ لیں, براڈ مائنڈڈ کہہ لیں, جتنے بھی خوبصورت نام پہنا لیں, وہ بے حیائی ہے, اور جو باحیا ہے وہ باحیا. اچھا صحیح ہے. کزنس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سیم. اچھا, کزنس کے بارے میں سیم چیزیں, سیم اصول لاگو ہوتے ہیں. جتنے نامحرم ہیں اچھا ان کے بارے میں سیم. تو وہ جن کے ساتھ ہم نانی کے گھر گدوں کے اوپر بچپن میں لیٹ رہے ہوتے تھے اور پتہ نہیں گھر گھر کھیل رہے ہوتے تھے اور کیا کچھ, تو وہ یعنی کہ اب بس اب ان کے ساتھ بھی فاصلہ اختیار کریں. تو یہ کوئی مذاق اور وہ نہیں, حالانکہ خالہ زاد ہیں, ماموں زاد ہیں, کچھ وہ وہاں پہ بھی بس وہاں جہاں بھی نکاح جائز ہے وہ نامحرم ہے. آپ نے تو بہت سے لوگوں کو نا مایوس کر دیا یہ بات سنا کے کہ کزنس کا بھی پتہ کاٹ دیا. نہیں بالکل, اگر آپ کو پسند ہے وہ ہے, آپ چوز کریں اور حلال طریقے سے ایک دوسرے کے کمپینین بنیں. اچھا, اس کی اجازت ہے, اس کو اسلام انکریج کرتا ہے. حلال راستے پہ چلیں, حرام چسکے چھوڑ دیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. یہ تو بڑی انلائٹننگ گفتگو رہی اور کافی مواد دے دیا آپ نے سوچنے کے لیے. شکریہ. تو پھر ہم نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. اوکے, تھینک یو, خدا حافظ. اوکے, اللہ حافظ.